الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمسسکم کرہم فقط مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ جواز کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران بفضل تعالیٰ 140 سے لے کے 148 تک آیت تلاوت کی گئی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سورہ عمران میں آپ مسلسل سن رہے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا ہم کو ایک ہسٹری میں جانا پڑے گا، تاریخ۔ جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احد۔ اس کی تھوڑی سی مختصر سی کنسائز کر کے ہسٹری بتاؤں گا انشاءاللہ، ورنہ واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہم مثلہ۔ اللہ نے فرمایا اگر پہنچا ہے تمہیں زخم، کیا فرماتا ہے اللہ؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فقط مس القوم کرہم مثلہ، تو جو تمہارے اپوزٹ میں ان قوم کو بھی، ان لوگوں کو بھی اسی کے معنی جیسا تم کو پہنچا ان کو بھی زخم پہنچا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ بات ہے کہ جنگ بدر کو تھوڑا سا ہم یاد کریں۔ جنگ بدر میں ایک گھماسان لڑائی ہوئی،
ادھر 313 اور ادھر 1000 ہے نا. تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ سب فزیکلی اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی نظر میں انسان ہے، کوئی موافق الفطرت نہیں ہے، لوگوں نے بنا دیا زبردستی کا ہوا. اللہ کی نظر میں تو سب اس کے بندے، اور اللہ تمام بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اگر وہ ہدایت لینا چاہے تو. اللہ تو قرآن سب کے لیے رکھا ہے، یا سنایا جا رہا ہے، اگر سننا چاہے تو والی بات ہے. تو جنگ بدر میں صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا تو وہ بھی لوگ سامنے والے جو اپوزٹ میں تھے وہ بھی زخمی ہوئے، جیسے تم ہو ویسے وہ بھی ہوئے، مگر انہوں نے کیا کرا کہ ہمت نہیں ہاری. وہ اپنی پلاننگ کرتے رہے بدلہ لینے کے لیے. جو شکست کھائی انہوں نے جنگ بدر میں، تو وہ اپنی تیاری کرتے رہے. اور پھر یہ اس کے بعد مارکہ جنگ احد آیا، تو یہاں پر خبر آئی کہ وہ لوگ لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. اس میں وہ 3000 کے ساتھ آ رہے ہیں. کتنے؟ اب یہاں بھی جو موقع ملا تھا تو 1000 جمع ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، مشورہ ہوا. کسی نے کہا کہ باہر چل کے لڑا جائے، کسی نے کہا کہ یہیں دفاع کرو رہ کے. بہرحال یہ باتیں ہوتے رہی، مشورتاً یہ پاس ہوا کہ باہر چل کے لڑا جائے. ایک مقام ہے احد، وہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا مقام ہے. اس میں جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکروں کو لے کر پہلے پہنچ گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع مل گیا، سب طرف اپنے برابر لشکر بٹھا دیے، تعداد بھی کم تھی. اور وہ واقعہ مشہور ہے، وہ آگے میں اس کو انشاءاللہ کوٹ کروں گا. خالد والا، حضرت خالد والا. خالد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت کے خالد جب ایمان نہیں لائے تھے. تو وہاں پر ایک ایسا درہ تھا جس میں سے بیچ میں سے راستہ تھا دو پہاڑ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر کمان والے صحابی کو وہاں بٹھا دیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے ہٹنا. اب یہ بات کس کی ہے؟ نبی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہرحال یہ ایک مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور آگے اس کے بعد رکوع میں آنے والا ہے، اس لیے ادھر جوائن کروں. یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ زخم تو صحابہ اکرام کو بھی لگے اور زخم ان کو بھی لگے کافروں کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے زخم تم کو لگے ایسے ان کو بھی لگے، مگر انہوں نے کیا کرا؟ تیاری کی اپنی، اور بدلہ لینے کے در پہ رہے وہ. تو آپ لوگ بھی کیوں ہمت ہارتے ہو؟ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے. اب دیکھیے گا، یہ زخم کی بات ہو گئی، دونوں طرف لگے مار چوٹ زخم، چھوٹے بڑے لوگ گھائل ہوئے. اللہ یہاں فرماتا ہے وہ تلکل ایام نداولها بین الناس. کیا زبردست آیت ہے. وہ تلکل ایام، تلکا یعنی یہ وہ مانا، اور یہ ایام جو ہے کس کی؟ یوم کی جمع ہے. تو یہ جو دن ہے نداولها، ہم اس کو باری باری بدلتے رہتے ہیں. یہ جو دن ہے نا لڑائی کے، مارکا آرائی کے، تو ہم اس کو باری باری کیا کرتے ہیں؟ بدلتے رہتے. کس کے درمیان؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان. ابھی دیکھیے گا کہ ایک ہسٹری ہے بڑی، اس آیت کی روشنی میں فلش بیک میں جانا پڑے گا مجھ کو سمجھانے کے لیے. یہ دنیا کہاں سے چل رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بعد پھر
شیش علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اور پھر جا کے نوح علیہ السلام۔ تو باری باری جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک کو موقع دے رہا ہے۔ اور نوح کے بعد پھر کس کو موقع دیا علیہ السلام؟ ہود علیہ السلام۔ پھر ہود کے بعد صالح علیہ السلام، ہے نا؟ اس طرح سے چلے آ رہے، آتے آتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اوپر سے۔ تو موقع سب قوموں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دیکھیے گا، ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، سب کو موقع دے رہا ہے کہ آؤ تم سب برسر اقتدار اور کچھ کر کے دکھاؤ میری دنیا میں، تم میرے بندے ہو تو اس دھرتی کو ڈیولپ کرو نا یار، اس میں اچھائی کے بیج بو، آؤ کچھ کر کے دکھاؤ۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ دو طرف بڑھ گیا، ایک طرف کا بند کر دیا گیا۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے علیہ السلام۔ اب وہاں پر بنی اسرائیل کا سلسلہ بڑا لمبا چل رہا ہے، چلتے 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 وہاں پر حضرت یوسف آئے، بڑے نبیوں کے نام موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں، ہے نا؟ اور اسی طرح سے آتے گئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو سب کو وہ موقع دیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان میں نبی بھی آئے اور وہ سب اپنے حساب سے کام کر رہے تھے۔ پھر یہودیوں کی ایک بڑی تاریخ ہے جو مختصر سی میں نے سنائی، اب یہ تاریخیں بتانے بیٹھوں تو پتہ چلا 5-6 گھنٹے اس میں ہی چاہیے۔ وہ سیدھا وقت پر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک ریکارڈ یہ تمہیداً بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو نداوینا باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ایک جا رہی ہے حکومت تو دوسری آ رہی۔ ابھی ہمارے انڈیا کی تاریخ دیکھ لو، ادھر دیکھیں گے تو خلفائے راشدین سے لے کے پھر حضرت معاویہ کا دور، یزید کا دور، بنو عباس کا دور آتا رہا نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اور۔ پھر ادھر تاتاریوں کا، منگولوں کا دور، پھر وہ ارطغرل آئے اس میں، پھر وہ تاتاری لوگ، پھر سلطنت عثمانیہ، ابھی تو سیریل بھی آیا تھا۔ تو بڑا ایک لمبا دور رہا، 600 سالہ حکومت رہی وہاں۔ یہ مسلمانوں کو دیا نا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع۔ اس طرف دیکھیں، ادھر یہاں پر انڈیا میں در خیبر کے راستے سے، تھوڑی تاریخ بھی معلوم ہو تو اچھا رہے گا، در خیبر کے راستے سے آرین لوگ آئے ہیں ہندوستان میں۔ یہاں جب دراوڑ لوگ رہتے تھے، وہ آرین آ کے انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا، اور یہاں پر بہت افراد میں چارہ تھا، پانی تھا، وہ انڈسٹری تھی۔ وہ ہم لوگ یہاں گھس گئے، سونے کی چڑیا یہاں ہے، بولے انڈیا چلو اس میں آئے وہ آرین۔ پھر آرین کے بعد اور قومیں آتی رہی چھوٹی بڑی، پھر راجہ مہاراجہ بادشاہ ہوئے، وہ ایک دور چلا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم لودھی آئے۔ ابراہیم لودھی حکومت کر رہے تھے، سب راجاؤں کو پیٹ پاٹ کے، تو ان سے بڑی گھبراہٹ مچی ہوئی تھی۔ تب کیا کرنا، ابراہیم لودھی ان پر حاوی تھا، تو انہوں نے رانا سانگا نے اس کو بلایا، بابر۔ اب بابر جب آئے ہیں تو 300 تو توپیں لے کر آیا تھا۔ وہ توپ ایسی چیز تھی کہ معلوم ہی نہیں تھا کس کو، اور یہاں ہاتھیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا فوج میں۔ تو جب وہ توپ آ کر ایک گولا ہاتھی کے سر پہ لگتا تھا تو ہاتھی چنگاڑ مار کے بھاگنا پیچھے شروع کرتے تھے۔ تو وہ ہاتھی بولتے ہیں نا کہ اپنے گھر کا جو ہاتھی ہے نا، ایک جملہ ہے ناشائستہ ہے، وہ تو اپنی فوج کو مار ڈالتا ہے، وہی حال ہو گیا۔ بہرحال بابر کی جیت ہو گئی، ابراہیم لودھی چلے گئے۔ یہاں نداویلا پہ دھیان رکھیے گا کہ اللہ باری باری سب کو موقع دے رہا ہے۔ بابر کے بعد کیا ہو گیا، ہمایوں، اس کے بیچ میں شیر شاہ سوری نکل کر آ گیا پٹھان، اس نے ہمایوں کو مار کے بھگایا، وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ وہ اس دریا میں کود گیا، وہ ہمایوں، اس کو ایک وہ چمڑے والا بچہ سکھا بولتے اس کو،
उसने मश्क पर बिठा कर उसको दरिया पार करा दिया। तो हुमायूं ने बोला था मैं आऊंगा पलट कर और मेरी हुकूमत आई तो तेरे को एक दिन का सुल्तान बनाऊंगा और तेरे से नाम के सिक्के चले। वो भी तारीख ने दौर देखा। अल्लाह ने क्या किया, नुदाबिला है ना, बारी बारी सबको मौके फराम कर रहा है, अल्लाह ताला दे रहा है। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी को फिर आके हुमायूं ने मारा ईरान से फौज जाके, वो भी एक हिस्ट्री है। उसके बाद में क्या हो गया कि फिर अकबर, फिर सलीम, फिर शाहजहां, ये सबको मौके दे रहा अल्लाह ताला। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इनको मौका दिया। इन्होंने अपने नालायक भाइयों को मारकर बाप को कैद करके हुकूमत की। अब वो हिस्ट्री में बहुत तवील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बरं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे और मुदाजिला को याद रखे कि अल्लाह बारी बारी सबको मौके फराम करता है। और उसके बाद फिर आखिरी मुगल बहादुर शाह बेचारे के दो बेटे के सर कलम करके तश्त में लेके आए। उस पर शेर एक मैंने कहा था, सब्र देखो तश्त में शाह जफर के सामने सर शाहजादों का फिरंगी लिए फिरता रहा। दो बेटों को उनके कत्ल किया बहादुर शाह जफर के अंग्रेजों ने और उनको रंगून लेके गए। उसके बाद मुगलिया सल्तनत समाप्त हो। उसके बाद में तहरीक आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में शुरू हुई। क़यादत बहादुर शाह जफर की थी और फिर वहां पर 1857 से लेकर 1947 तक 90 बरस के बाद में जाकर फिर ये दौर चला। गांधी, जिन्ना, है ना, अब्दुल रऊफ नश्तर, ये सारे जो बहुत से मुस्लिम और हिंदुओं के नाम थे, उसमें गांधी जी, नेहरू, ये वो, सुभाष चंद्र बोस अलग, वो भी एक हिस्ट्री है। तो ऐसे सब होता गया। तो मुदाविला अल्लाह ताला ने फिर उखाड़ के मुगलों को फेंक दिया, तो मौका किसको दिया, और अंग्रेज के बाद कांग्रेस को दिया ना मौका। सब एक कौमे जो है ना लगी हुई है लाइन में कि अभी हमारा नंबर कब आएगा। उसके बाद में अब ये कांग्रेस, फिर उसके बाद जनता पार्टी आई, याद होगा आप लोगों को। फिर जनता पार्टी के बाद जनता दल आई, फिर कांग्रेस आई, इंदिरा का दौर आया, फिर राजीव गांधी का आया और अभी इनका दौर आया। तो ये क्या समझ रहे कि अब हम हमेशा रहेंगे? अरे जब वो मुसलमान 1000 साल राज करने के बाद नहीं रहे तो तुम कैसे रहोगे यार? ये इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये सब ऊपर से मामले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तिल का अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये अय्याम है, ये दिन है, हम बारी बारी बदलते रहते हैं लोगों के दरमियान। अब मुसलमान बैठा हुआ है, कुछ करना नहीं चाहता, आश्रय में बैठा है कि ईसा बिन मरियम आएंगे अलैहिस्सलाम, फिर मेहंदी आएंगे अलैहिस्सलाम, वो आके इन सबको मारेंगे और फिर हम निकलेंगे अपनी अपनी बिलों में से। आश्रय में बैठे ना। मेरे जो रिसर्च है अपनी, मेरी भी थोड़ी बहुत रिसर्च है, ये तारीख के हवाले बहुत सी तारीखें और है, अभी यहाँ मुख्तसरन में बयान कर रहा हूँ। यूरोप की तारीख अलग है, मंगोल की अलग है, तातार की अलग है, पुर्तगीज की अलग है, बहुत तारीख है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ मुसलमान फिर इंतजार में कि अब हमारा टाइम आएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि कयामत इक्तरबन नासी शक्कन कमर, के कयामत करीब आ लगी है और चांद फट गया है। कभी भी आ सकती है कयामत, और उसका वक्त सिर्फ किसको मालूम? अब मुसलमान खाली बैठा आश्रय में यार कि कब आना वो ईसा अलैहिस्सलाम और कब आना वो क्या नाम उनका, मेहंदी अली सलाम, फिर वो आके लड़ेंगे, तब हम उनके पीछे जो हम में से बचेगा वो लड़ेगा।
باقی ہم کوئی لڑنا چاہتا ہوتا نہیں. قرآن کی آیتیں بھری ہے، آپ دیکھو ایک ایک لفظ کو. یہاں تک ایک مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی نداویلا پر، کہ باری باری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بدلتے ہیں قوموں کے درمیان، اور اس کی وجہ بیان کی اللہ نے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ معلوم کر لے الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ درجہ شہادت پر پہنچائے گا اور شہید بنائے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ باری 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 اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے قوموں کو، سب کو مواقع دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ کرو. ہم لوگ بیٹھے ہوئے، اس سے اوپر میں نے آئے تھے کل گزشتہ ہفتے میں سنائی تھی کہ ہم لوگ سست پڑ گئے، اور اللہ فرماتا ہے تم سست مت پڑو اور صبر کرو، ڈٹے رہو. یہاں اللہ نے فرمایا وجہ کہ ہم باری باری بدلتے اس لیے کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون ایمان لائے گا اور تم میں سے شہید کون ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا واللہ یحب الظالمین، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اب ظالم کئی قسم کے ہوتے ہیں. ہم پڑوس میں ظلم کر رہے ہیں، اپنی زبان ہی نہیں رکتی ہے پڑوسی کو دیے سوا. کوئی کسی کو پانی نہیں بھرنے دے رہا کسائے باڑے میں، یہ بھی ایک آدمی ہے. وہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی کو صبر نہیں ہے کہ یار اپنا بھائی ہے دو انڈے تم بھی لے لینا، میں سب لے لوں گا، سارے نل میرے ہو جائے. میرے گھر میں 4 10 بائی 10 کا گھر، اس میں 4 نل ہو جائے، لیگل اور لیگل سمجھنے والی بات. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. اللہ کیا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو ایک دم پاک صاف کر دے، ٹاپ ٹو باٹم، اندر سے ان اینڈ آؤٹ سب صاف ستھرا کر دے ہوئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہ یمحق الکافر، اور مٹا دے کافروں. اللہ تو یہ چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے گا آیت، ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے گا. ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا، اس کو دیکھیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولیعلم الصابرین. اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جس کے جی میں آ رہا ہے وہ جنت بانٹ رہا ہے. کسی کی گول ٹوپی، کسی کی پیلی ٹوپی، کسی کی سفید ٹوپی، اور کوئی کالی ٹوپی والا بھی. تو ہر ٹوپی والا کیا کر رہا ہے؟ جنت بانٹ رہا ہے. جنت میرے ادھر آ جا، میرا دامن پکڑ لے، یہ حضرت کا پکڑ لے، تو پھر کیا ہوگا کہ جنت میں مل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یوں ہی، کیا سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یہاں تک کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معلوم نہیں کیا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں. جہاد کون کرے گا؟
اب تو مسلمانوں نے جہاد کا دروازہ ہی بند کر کے بٹھا دیا، صوفیوں نے، مولویوں نے۔ صوفیزم میں جہاد نہیں ہے، بس ڈھول بجاؤ، قوالی گاؤ۔ پیر صاحب ایک نئی چپل پہن کے آئے، اب وہ گدی میں سے ان کو اندر گھسا دیا گیا، تو جب اندر پہنچے گدی پہ اپنی بیٹھے تو نئی چپل خرید کے لائے تھے، تو بول رہے 100 روپے کی لالم نلیاں کہاں گئی؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب سب مرید لوگ اللہ اللہ، تو ایک شانے نے بولا ذکر خدا میں فکر نہ کریو، کمر سے بن گئی اللہ اللہ اللہ۔ یہ سب تماشے چل رہے ہیں، اور یہ میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں۔ ابھی وہ ہسٹری میں چلا جاؤں تو میں خود وہاں سے نکل کر آیا ہوں یار۔ ہاں، یہ نکل کر میں نہیں آیا، میری طاقت نہیں، اللہ نے مجھ کو نکالا یار۔ بہت میں بھٹک بھٹک کے آ رہا ہوں، وہی سنانے لگو تو 1 گھنٹہ ہو گیا۔ میں تو خلیفہ لداخ بننے والا تھا، میرا ٹرانسفر کدھر ہونے والا تھا؟ خلافت مل کے وہاں لداخ بھیجا جا رہا تھا۔ وہاں تک پہنچ کے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تم نے بچایا۔ اور ابھی تو باقی ہے، ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں ایک قافلے میں چل رہا ہوں اور ایک قافلہ لے کر چل رہا ہوں، بڑا سفر لمبا ہے میرے قافلے کا سفر۔ اب دیکھیے کہ کون کون بھاگ جاتا ہے چھوڑ کر۔ بات چھوٹی سی ہوگی، موٹی سی ہوگی، بہانہ ہوگا، تو یہ جو قافلہ چلا جا رہا ہے اپنے لوگوں کا، اس میں سے کون کون چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور کون کون پیچھے رہ جاتا ہے، واللہ علم نصاب۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اس قافلے کو منزل مقصود تک اپنے فضل سے پہنچا دے۔ یہ حال ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ابھی تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔ جہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، جہاد تو ہمیشہ مسلمانوں پر ہے، ہمیشہ مسلمان تکلیف میں ہے، ہمیشہ تعداد میں کم ہے، اور پھر وہ تعداد میں سے بھی اس میں بھی تعداد کم ہے۔ کوئی وہابی ہو گیا، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث، کیا کیا سب ہو گئے، مومن و مسلم بننے کو راضی نہیں ہے۔ باقی سب فرقوں کے نام لے لو۔ شیر جنگل کا تنہا بادشاہ، شیر مومن مومن، شیر جنگل کا تنہا بادشاہ، اور اس محلے کے سردار سب۔ مومن تو اکیلا ہے یار، تم تو سب اہل حدیث ہو یار، تبلیغی جماعت والے ہو یار، 40 دن تو اب اپنے کو لگانا ہی پڑے گا۔ یار تم تو شیعہ ہو یار، اور مومن کون ہے؟ شیر ہے، شیر جنگل کا تنہا بادشاہ، اس محلے کے مگر سردار سب، گلی گلی میں سردار بیٹھے ہوئے، میں شانہ، میرا باپ شانہ، میرے بھائی اتنے ہیں، میرے رشتہ دار اتنے ہیں، پل کے نیچے اتر تو، یعنی تیرے کو وہ پسماندہ لوگ ایک ہول دیں گے نا تو بھاگ کے محلے میں آئیں گے، ارے ہو گئی کیا ہو گئی، تم نے کچھ شیطانی کیا، شریر پلے ہو گئی کیا ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، کائے کا نعرہ تکبیر، کائے کا جہاد کر رہا تم؟ شرابی بیوڑے، سوچو، آپ سوچو، مسلمان یہاں پہنچ گیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، مگر پریکٹیکلی کون کرے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا وہ یعلم الصابرین، اور اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ڈٹے رہنے والا کون ہے۔ یا تو قرآن کے قافلے میں اپنے والے بھاگ گئے، اب بولو
چچا ایسا چچا تو ہے خراب یار، 100 آدمی کو تو چچا خوش نہیں رکھ سکتا۔ اور بھیا میں اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کرو یار کہ اللہ میری مغفرت کر دے اور یہ میرے قافلے کو اللہ منزل مقصود پر پہنچا دے رہے، ورنہ بھاگ رہے ساتھی لوگ چھوڑ چھوڑ، ساتھی لوگ بھاگ رہے اور کون پیچھے رہ جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یقین مانو جو قرآن کے قافلے میں سے نکل کر بھاگا، چاہے وہ کتنا ہی شانہ ہو، کتنا ہی سمجھدار ہو گیا ہو، کتنا ہی سیکھ لیا ہو، انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جو اکثریت کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ڈٹے رہنے والا ہے، کون اس کا کلام سننے والا ہے، وہ اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے۔ بھاگو تم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا وہ لقد، اور یقیناً، تم تھے تمنون الموت من قبل، اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو شہید کر دیں گے۔ اچھا، بڑی موت کی تمنا کر رہے ہو، اور ابھی گھس جائے گا کوئی لشکر تو سب سے پہلے میں ہی بھاگوں گا، فکر مت کرو۔ دوسرے کو کیوں بول دیا؟ اللہ مجھ کو حوصلہ دے اور آپ سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد، بے شک، تم تھے تمنون الموت من قبل، اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، پھر اب تم نے دیکھ لیا موت کو، تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے نا، تمہاری زمینیں چھیننے جا رہی ہے، تمہاری آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب ہندوستان میں؟ خالی مسلمان اب وہ کوٹ کے بھروسے ہیں، وہ کوٹ کیا ہے؟ صورت ہے کوٹ، کب کیا ہوتا واللہ علم بالصواب۔ اب تم رکھتے رہو، چلاتے رہو مسلمانوں، ہم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں نا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جو لوح ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے۔ یہ ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور اہل ستم کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھر دھر دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر پر یہ بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم نے فقط رأیتموہ، تم نے موت کو بھی دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو موت تمہارے سر پر ساری دنیا میں منڈا رہی ہے۔ مسلمان تو فرقوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، میرا ایران، میں شیعہ، میرا سعودی، میں یہودی، سب یہودنے رکھے ہوئے بولتے ایسا، کہاں سے وہ پاور آئے گا؟ پاور لیس کر دیا ہم کو لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے تو سروں پر موتیں منڈا رہی اور تم دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھیے گا، جنگ بدر کی فتح کے بعد مارکہ احد آیا، جنگ احد آیا، اب وہاں پر جو ہوا تو عین لڑائی کے ٹائم عبداللہ بن ابی 1000 تھے، 300 اپنے آدمی لے کر لڑائی کے ٹائم پہ کمتی ہو گئے۔ اب بتائیے اگر یہاں اپنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ہفتے در ہفتے 2 4 کم ہوتے رہیں گے، چھوڑو نا یار، وہ قرآن سن لیا تو کیا ہوگا لاس میں حال؟ وہ حال وہاں پر ہوا کہ 300 آدمی وہ لے کر اپنے، اور پھر 2 قبیلوں میں، ان میں سرنا اور ایک قبیلہ، اور ان لوگ بھی گھبرا گئے۔ وہ جب 300 آدمی نکل گئے نا جنگ احد میں، صحابہ اکرام کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کے آدمی 300،
تو بچے کتنے ابھی؟ 700. 1000 میں سے 300 سرک گئے تو کتنے بچے؟ 700. اور وہ منظر دیکھیے گا جنگ احد کا. اور پھر یہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ افواہ پھیل گئی. اس میں سے کیا ہو گیا؟ اور گھبراہٹ ہو گئی. پھر کچھ صحابہ اکرام جمع ہوئے اور اس میں منافق تو لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی چلو عبداللہ ابی کے پاس جائیں گے. عبداللہ بن ابی کے پاس، اور اس سے بول کر ابی سفیان سے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کے پاس جائیں گے اور ان سے امان طلب کریں گے کہ بھائی ہم نے یہ لڑائی میں سرنڈر. یہاں تک یہ بات پہنچ گئی تھی اور مسلمان یہ خبر سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے نہیں رہے، تو حوصلہ ہار دیا لوگوں نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے دیکھیے. خالی مولوی تو اسٹیج پہ بکواس کرتا ہے، میلاد ہونا چاہیے، جلوس ہونا چاہیے، نان کھٹائی بٹنا چاہیے، اسی میں لگے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. اللہ نے کیا فرمایا؟ بند کروں میں تھوڑا، بسم اللہ. آیت سن یار، پس منظر یاد رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہے. کون یہ بول رہا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے نا. اوپر سے آواز آ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے. اور یہاں گھبراہٹ پھیلی ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہیں تو اب کیا کرنا. اپنی جان بچانے کے لیے منافق کے پاس جانے کی بات ہو رہی کہ وہ ہم کو ابو سفیان کے پاس لے چلے اور امان ملے ہم کو. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. ارے آیت سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا مولوی بکواس کر رہا ہے؟ اللہ ہے یار. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ موافق الفطرت کہ آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ بہت بڑے بڑے اوپر رسول گزر چکے ہیں. گئے نا نوح علیہ السلام اس دنیا سے، 950 برس کی عمر پا کے تبلیغ کی، چلے گئے اس دنیا سے. اس کے بعد ہود گئے، صالح گئے، موسیٰ گئے، یوسف گئے، عیسیٰ بن مریم بھی چلے گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں. افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر اگر وہ وفات پالے. کون فرما رہا ہے؟ یہ حاجی اقبال کی طاقت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا، نہ کسی کی طاقت ہے. اور یہ آیت تو مولوی پڑھنے کو راضی نہیں ہے، اتنا ادب میں گھسے جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اگر وہ وفات پالے، او قتل انقلبتم، یا وہ قتل ہو جائے تو تم پھر جاؤ گے. کیا آیت ہے، سر ڈھونڈ لے سر. یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بعد الٹے پھر جاؤ گے، یعنی چھوڑ دو گے اسلام کو. وہ جو تم نے یار کہا ہے
لا الہ الا اللہ، اللہ کے نہیں، لا الہ الا اللہ، وہ جو تم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پالے یا قتل ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ گے، چھوڑ دو گے اسلام، اللہ کو چھوڑ دو گے؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے امیّن قلب، اور جو پھر جائے گا اللہ عقبہ ہی، اپنی ایڑیوں پر، جو بھی پھر جائے گا، جس کو بھاگ جانا ہے بھاگ جاؤ، نہیں سننا ہے قرآن چلے جاؤ، اللہ دیکھ لے گا، میں کون ہوں یار؟ تم لوگ کو اتنا بھی نہیں ہے کہ دعوتیں دے، بلکہ اپنے ممبر بڑے بڑے کام ہو رہے، بڑے بڑے کھمبے گر رہے اپنے آ کے، کس کو بولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ینقلب علی عقبیہ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ کیا بگاڑے گا اللہ کا؟ پھرنے کا ہے، منافقت کرنے کا ہے، کفر کرنے کا ہے، جا بھاگ جا، چھوڑ دے، مت سن اللہ کا قرآن۔ ارے یہ محلہ کیسے بچا ہوا ہے، اللہ بچا کے رکھ، نہیں تو یہ قرآن سے پیٹ پھیرنے والے غارت ہو چکے ماضی میں۔ اللہ اپنا رحم کرے ہمارے محلے پر، اتنا ایک ایک آیتیں سنائی جا رہی قرآن کی، ساتھی لوگ سب دعوتیں بھی دے رہے، آنے کو راضی نہیں، الٹا یہیں سے کام ہو رہے، سب پی ایچ ڈی ہو گئے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی ہے معاف کرنے کو راضی نہیں، غصہ پینے کو راضی نہیں۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ تم غصے کو پی جاؤ، تم معاف کر دو، ساتھ ہی معاف کرنے کو نہ بتاتے بھی نہیں کہ بھائی ہم سے کیا غلطی ہو گئی تو ہم اپنی اصلاح تو کر لے گے۔ یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد اللہ جزا دے گا کس کو؟ شکر کرنے والوں کو، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہیں دی ہے، آپ نے پیغام پہنچایا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم نہیں پھریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ بولو یار، اللہ کے سوا تو جو یہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد شکر کرنے والوں کو اللہ۔ میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکا، مگر کوشش یہ کیا ہوں کہ وحدانیت کی کیل آپ کے اور ہمارے دماغ میں ٹھوک لوں کہ وحدانیت کیا چیز ہے۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا، سارے رسول یہی بات تو لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سب کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، نوح، صفی اللہ، تو سب کا یہی پیغام تھا، اوپر سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ بس یہی ہے جنت کی کنجی۔ کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ، بولو یار، اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پیارو، یہ ہے وحدانیت۔ بیان کر مولوی، تیرے میں ہمت ہے تو تو خالی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، امام حسین کا صدقہ دے دو، فاطمہ کی اوڑھنی کا صدقہ دے دو، اس کے روٹ کھانے کے لیے محرم کا صدقہ دے دو، چونگے کھانے کے لیے اس کا صدقہ دے دو، صدقے ہی کھا تو اہل بیت کے نام پر۔ یہاں قرآن کیا فرماتا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اگر وہ وفات پا لے یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ گے؟ چھوڑ دو گے اللہ کو؟ ابھی تم نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ، چھوڑ دو گے اللہ کو؟ تو پھر جاؤ، اللہ کا تم کیا بگاڑ لو گے؟ اور اللہ بہت جلد شکر کرنے والوں کو، اب جزا اللہ کی کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ مغفرت فرما دے، بیڑا پار ہو گیا، اللہ ہم سب کا کر دے، ہمارے ماں باپ کا بیڑا پار کر دے۔ کوئی صاحب ٹائم بتائے گا؟ ہے ٹائم؟ یہ آیت دیکھیے گا، اور ایک ایک جو ہے نا کنیکٹڈ آیتیں، ایک آیت ختم ہوئی پھر میں دوسری آیت ہاتھ میں لے رہا ہوں۔ اب یہ جو آیت دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی سب جہاد کے تعلق سے ریلیٹڈ آیتیں تعلق رکھتی ہے، اور پھر اللہ ایسا سبق دیتا ہے، اللہ مجھ کو یہ قرآن جو سمجھا رہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے دے میرے رب، اور ہم سب کی سمجھ میں ڈال دے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے اللہ، سننے اور کہنے اور پڑھنے سے زیادہ۔ اب یہ آیت دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِنَفْسٍ، کسی شخص کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے کسی شخص کے لیے، کسی کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مر جائے۔ کیا فرماتا؟ کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مر جائے۔ پھر تم کو کاہے کا ڈر ہے میدان پکڑنے کے لیے؟ بہت زبردست بات ہے، آج آ گیا ہے وقت ہمارے یہاں پر کہ نہیں آیا ہے؟ ارے کم سے کم یہ تیاری کا حوصلہ تو دل میں کر لے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔ سب ہماری بہو بیٹیاں ہیں، سب کے پاس جو بھی تھوڑا بہت مال ہے، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، اس کی عزت کی، سب کی حفاظت کرنا سب پر فرض ہے۔ یہ دل میں بٹا لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرتے کیوں؟ یہ تو کسی کے بس میں نہیں، تم خود مر نہیں سکتے۔ اگر تم جم مار دو گے میدان میں تو حضرت خالد سیدنا، اب دیکھیے گا، بستر مرگ پر ہے، چارپائی پر پڑے ہوئے، اور کہہ رہے کہ اے موت، میں تجھے میدان میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ ہے وہ، میں تجھے میدان میں ڈھونڈتا رہا اور تو مجھ کو یہاں آ رہی، پلنگ پر، بستر پر، چارپائی پر آ رہی۔ میں کہاں ڈھونڈ رہا تھا؟ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا تواریخ میں آتا ہے کہ کوئی جسم کا ایسا پارٹ نہیں بچا تھا جس پر زخم نہ ہو۔ اتنی جنگیں آپ نے لڑی تو نہیں مرے۔ تو یہ آیت ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، وما کان لنفس، اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ۔ ارے تم اتر کے تو دیکھو میدان میں، اگر تمہاری موت، پھر اللہ نے کیا کہا آگے، کتابا معجلہ، لکھا ہوا ایک وقت مقرر، اگر وہاں لکھیے تمہاری موت تو آ جائے گی۔ تو پھر ہے دونوں جہاں سے ہمیں سرفرازی، ہے دونوں جہاں سے، مرے تو شہید اور بچے تو ہے غازی۔ ارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے نا تمہارے، اللہ فرماتا ہے۔ تو کتاب معجلہ ہے، لکھا ہوا ہے ایک وقت مقررہ، وہ اس کے وقت پر ہی آئے گی۔ تم ہاسپٹل میں رہو، تم قید خانے میں رہو، تم میدان کارزار میں رہو، تم گھر میں رہو، تم یہاں رہو، کہیں بھی تم رہو، موت کا ایک دن
غالب نے کہا نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کیا بات کہی ہے؟ تو کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے بغیر اللہ کے حکم کے۔ کتاب معجلہ، ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے کہ تم موت سے پہلے خود مر نہیں سکتے، اور تم کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اگر تم گھس گئے میدان میں، نہیں موت لکھی اللہ نے، تو تم واپس آؤ گے تو غازی بن کر آؤ گے، اور مر گئے تو پھر شہید، کہ اللہ تم کو درجہ شہادت پر پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ ہے بھیا قرآن، ٹوٹ بات کرتا ہے۔ اور اصل چیز میرے بھائی کیا ہے معلوم ہے؟ صرف توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی نا، وہ اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی۔ تو یہ دنیا والے سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی رسول آئے ہیں نا بھیا، یہ کوئی موافق الفطرت نہیں، اللہ ہی ہے وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی بات کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی کلمہ پڑھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا، اور جب کوئی معبود نہیں ہے تو کہاں اس کے پاس اس کے پاس، اس کی پوجا، اس سے دعا، اس سے کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف بس توحید تو یہ ہے، یاد شیر سو، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، بندہ کیا بول رہا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ساری دنیا چھوٹ جاتی ہے، بھاگ جاتے اپنے اچھے اچھے ساتھی، بھاگ جائے، یہ قرآن کا کام ہے۔ اے اللہ یہ قافلہ جا رہا ہے، نہ جانے کتنے ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کتنے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ ہمارے اس قافلوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ سے دعائیں مجھے سے کرائیں۔ بچ گئے ہوں گے 12؟ اور دعا کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تیرے قرآن کے مطابق، تیرے قرآن کے پیچھے زندگی گزارنے کی اللہ صحیح توفیق عطا فرما۔ کچھ رہے یا نہ رہے اللہ، نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، اور جب یہ روح قفس انصری سے نکلے تو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی کلمہ رب پہ اللہ جاری کر دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، اور ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کے ساتھ، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔